اگلے ہفتے مجھے دیکھ کر آپ نے گالی کاٹ دی۔ او بھائی آپ جو ہے نا، آپ سے پہلے 2-3 مولوی بیٹھے تھے، مفتی صاحب وغیرہ بیٹھے تھے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم کہ کون بیٹھے تھے، آپ سے بہت سارے لوگ پہلے تھے۔ او بھائی مجھے نہیں سمجھ آئی، مجھے معاف کیجیے گا، آپ ٹائم زیادہ لے لیں، کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اللہ یاری، اس دلیل نے تمہارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈی چکنا چور کر دی ہے، تمہارے پاس کوئی جواب نہیں، ادھر ادھر کی ہانک رہے ہو۔ 2.5 گھنٹے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ علامہ طباطبائی ہم پر حجت نہیں ہے، منہج الصادقین علامہ فتح اللہ کاشانی یا مکارم شیرازی ہم پر حجت نہیں ہے۔ یہ 2.5 گھنٹے کے بعد آپ نے کہا، جب آپ نے دیکھا کہ آپ پر گرفت مضبوط ہو چکی ہے، لیکن تقریباً آپ نے اس دونوں اقوال پر 2.5 گھنٹے بحث کی ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی، ابھی آپ نے یہ بنایا ہوا ہے بہانہ کہ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے۔ اس وقت کہہ دیتے آپ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے۔ مولا علی نے کہا ہے کہ آیت استخلاف میں جن خلفاء سے خلافت کا وعدہ ہے، ان خلفاء میں سے ایک خلیفہ عمر فاروق بھی ہے۔ آپ کے مذہب کو جڑ سے مولا علی نے کاٹ دیا ہے، آپ کے پاس جواب نہیں۔ آپ نے جس خطبے کو پڑھا ہے، تمہارے مذہب میں رب کعبہ کی قسم جرت نہیں ہے آیت استخلاف پر بات کر سکے۔ اللہ یعنی تمہارے اگلے اور پچھلے بھی مل کر آیت استخلاف کا جواب نہیں دے سکتے۔ رب کعبہ کی قسم تمہارے ریڑھ کی ہڈی میں چکنا چور کر دوں گا آیت استخلاف پر، تو ٹک کر بات تو کر۔ ایمان تو ثابت کرنا۔ کبھی ادھر کی ہانکے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر بھاگے گا۔ خدا کی قسم آیت استخلاف پر تو بات کر، تمہارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈی میں چکنا چور کر دوں گا۔ آیت استخلاف پر تمہارے پاس کوئی بھی جواب نہیں۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ حضرات کے علماء مجتہدین کروڑوں یا 1000 سال سے لے کر اس نہج البلاغہ کو معتبر مانا جاتا رہا ہے، 1000 سال سے۔ اگر وہ اقوال ائمہ اہل بیت کے اقوال کے مطابق ہیں تو پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا نا۔ اے ایمان والو، جو تم نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی نے ابو بکر عمر کو کہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایمان والے ہو۔ یہ نص صحیح سے ثابت ہوا کہ ابو بکر عمر ایمان والے ہیں۔ صحابہ سے تو بیزاری اختیار کرتے تھے، اب ائمہ معصومین سے بھی بیزاری اختیار کرو۔ یہ ہے تمہارا مذہب، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ آل کاشف الغطا، حیثیت تو اس کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہج البلاغہ کے مندرجات صحیح الاسناد سے ثابت ہے، اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے آیت استخلاف کو حضرت عمر فاروق کی خلافت پر فٹ کیا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، کچھ وقت پہلے حسن اللہ یاری کے ساتھ بندہ ناچیز کا آیت استخلاف کے موضوع پر مناظرہ ہوا تھا، جس میں اللہ یاری نرجسی کو ذلیل کن شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس میں بندہ ناچیز نے شیعہ حضرات کی معتبر تفاسیر سے 2 اقوال پیش کیے تھے۔ ایک قول تفسیر منہج الصادقین کا اور دوسرا قول تفسیر نمونہ کا۔ یہ دونوں اقوال آیت استخلاف کے تحت بندہ ناچیز نے پیش کیے تھے، اور اس سے خلفائے راشدین کی خلافت واضح طور پر ثابت کی تھی۔ اس مناظرے کے بعد حسن اللہ یاری نے بندہ ناچیز کو متعدد مرتبہ ٹائم دیا، لیکن اس دن اس نے کال نہیں اٹھائی۔ بندہ ناچیز نے 6 گھنٹے انتظار کیا اور حسن اللہ یاری نے پروگرام ختم کر دیا، لیکن بندہ ناچیز کی کال اٹینڈ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ کس طرح حسن اللہ یاری نرجسی واضح طور پر جھوٹ اور دغا بازی سے کام لے رہا ہے۔ واہ جی واہ، کیا حال چال ہے جناب؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم من اتبع الہدی، کیا حال ہے حضرت؟ اللہ ہدایت کے تابع دار تو ہم ہیں۔ عائشہ کا حال تو ہم نے بتا دیا آپ کا۔ چلیں ہدایت کس ہوں گے تو سلام آئے گی، ورنہ سلام کے اپوزٹ جو ہے وہی آئے گا۔ اور خیریت ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے ہفتے مجھے دیکھ کر آپ نے گالی کاٹ دی۔ او بھائی آپ جو ہے نا، آپ سے پہلے 2-3 مولوی بیٹھے تھے، مفتی صاحب وغیرہ بیٹھے تھے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم کہ کون بیٹھے تھے، آپ سے بہت سارے لوگ پہلے تھے، آپ خود کاٹ کے گئے تھے، اپنی باری کا آپ نے انتظار نہیں کیا نا۔ میں تو کئی دفعہ کوشش کی آپ کو لے کر 9 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک میں نے انتظار کیا، 5 گھنٹے۔
آپ صوفے پہ بیٹھے ہوں گے لیکن کال جب آپ کی آئی ہے تو جو ہی آپ کی باری تھی آپ وہاں پہ نہیں. 2-3 دفعہ میں نے دیکھا کہ میں آپ کو لے لوں اور مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے 2-3 دفعہ دیکھا کہ آپ کو لے لوں تو ہاں تو آپ وہاں پہ نہیں تھے, آپ کے کال نہیں تھے, وہ کٹ چکی تھی یا کچھ ہو چکا تھا. تو بہرحال میں نے ان کو 1 بجے کے بعد میں نے اعلان بھی کہا تھا کہ کب کپی صاحب کہاں ہیں, تو آپ جو ہے وہاں پہ نہیں تھے. تو کب کبھی تو آپ کو ہو گئی تھی نا مجھے دیکھ کر, تبھی تو کاٹ دی. کال جب کنیکٹ ہو گئی تھی تو آپ لیتے نا اس وقت. آج بھی نہیں لینا, کوئی مجبوری تھوڑی ہے. آج بھی اگر میں نظر انداز کر لیتا نا, اگر آپ کہتے ہیں مجھے کب کپی ہو گئی پہلے ہفتے میں نے نہیں لیا, تو آج آپ کو اتنی جلدی کیوں لیا نا. آج اگر بات آپ کی صحیح ہے تو اگر مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھے شکست دے سکتے ہیں تو میں آج بھی آپ کا کال نہیں لیتا. وہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں ادھر, صوفی وغیرہ بیٹھے ہیں, ان کو لے لیتا. اس لیے آپ نے لی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں کہ اللہ یاری صاحب میری کال, عابد علی کی کال نہیں لیتے, اس لیے آپ نے مجبوراً لی ہے نا. مجھے ایسے ویڈیوز کا نہ پرواہ ہے, نہ کسی میں نے ایسے ویڈیو کو دیکھا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ اللہ یاری نے فلانے کا کال نہیں لیا ہے. بھائی بہرحال ہماری خوشی ہوتی ہے, دیکھیں آپ جو اپنی دل میں آپ کہہ دیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پر اہل علم حضرات جن کا مطالعہ ہے, تحقیق ہے, وہ دلیل کے ساتھ, وہ کتاب کے ساتھ یہاں پہ گفتگو کریں. جب تک کہ وہ گالی نہیں دیتے, بدتمیزی نہیں ہوتی ہے, آپس میں احترام ہوتا ہے, تو ہمیں اس بات سے خوشی ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے ہمیں, اور کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سے ناظرین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے نا. عام آدمی کال کرتا ہے, لیکن ایک شخص جو صاحب مطالعہ کال کرتا ہے, اس دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ہمیں الحمدللہ اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے کال کیا, زحمت کی ہے. آپ ڈرے نہیں, بسم اللہ کریں. اب جائیے جی سر, بسم اللہ کریں. جی, آیت استقلال پر بات ہو رہی تھی جی اس ہفتے, اگلے ہفتے. تو میں نے 2 دلائل پیش کیے تھے جی جناب. آیت استقلال کے تحت, ایک منہج الصادقین کا اور دوسرا تفسیر نمونہ کا. ہاں منہج الصادقین کے میں جلد 6 صفحہ نمبر 312 بھائی صاحب, نمبر 4. اس سے پہلے کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ زحمت کریں اور ان باتوں کا آپ دوبارہ تکرار کریں اور ہمارا وقت لے لیں, میں آپ کی خدمت میں ایک قاعدہ عرض کرتا ہوں. وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. وہ قاعدہ ہے, یہ ہے کہ جو چیز خصم پہ حجت ہوتا ہے, خالف پہ حجت ہوتا ہے, اس کو دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اقوال العلماء یحتج لها ولا یحتج بها. علماء کے جو اقوال ہوتے ہیں ان کو خود ان کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے, وہ حجت نہیں ہوا کرتی. اگر ایک شیعہ مصنف نے اگر وہ حدیث کوٹ نہیں کرتا, وہ اس کی اپنی اجتہاد ہے, اپنا نظریہ, اس کی اپنی تحقیق ہے. وہ کہتا ہے کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے. ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے, یا قرآن کی تفسیر اس طرح سے کرتا ہے, ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم اس سے اتفاق کریں, کیونکہ ہم متعبد نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے تعبد کیا ہوتا ہے؟ متعبد نہیں ہے. اللہ نے ہم پہ واجب نہیں کہ جو بھی عالم دنیا میں جو بھی کہے وہ صحیح, ہم اس کی اتباع کریں کیونکہ وہ شیعہ ہے. علماء کے اقوال سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. آج کے دن سے علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتے. کیا حجت ہے؟ قرآن مجید اور حدیث آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ہم پہ حجت ہے. اگر اس میں سے کوئی آپ کے پاس دلیل ہے تو بسم اللہ. آپ یہاں پہ 100 بھی عالم کا ذکر کریں نا کہ اس عالم نے یہ کہا, اس عالم نے یہ کہا, اس عالم نے یہ کہا, ہم کہیں گے وہ اہل بیت علیہ السلام کے قول کے مخالف ہے. خاک برسا اس کے سر پہ ہو, مٹی اس کے سر پہ ہو, اس نے غلط کیا, اللہ اس کی مغفرت کرے, اس نے غلط کیا, ٹھیک ہے نا. حالانکہ منہاج الصالحین جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا, نسبت دے رہا ہوں سے, میں ان سے آپ نہ فارسی آپ کو آتی ہے, نہ فارسی پڑھنا جانتے ہیں, بلکہ میں وہ کتاب دیکھا اس میں باتیں نہیں ہیں. فرض بھی کریں اس نے کہا ہو, فرض بھی کریں, ہم کہتے ہیں ہم ان کے مقلد ہیں, نہیں. وہ ہمارے امام ہیں, نہیں. وہ ایک عالم ہے, اگر اس نے غلط کہا ہے تو غلط کہا ہے, غلط کیا اس نے, ختم بات. یا علماء کے اقوال ہم پہ حجت نہیں ہے. جی بسم اللہ. اب مجھے عرض کرنے دیجئے. جی سر, جی سر. اگر آپ کے اوپر اپنے علماء کے اقوال حجت نہیں ہے تو میں نے اگلے ہفتے آیت استقلاف کے تحت صرف اور صرف 2 اقوال پیش کیے تھے, ایک تفسیر نمونہ کے اور دوسرا تفسیر منہج الصادقین کا. اگر آپ علماء کے اقوال کو حجت نہیں سمجھتے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسی وقت رد کر دیتے, لیکن تقریباً آپ نے اس دونوں اقوال پر 2.5 گھنٹے بحث کی ہے. جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی, ابھی آپ نے یہ بنایا ہوا ہے بہانہ کہ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے.
تو یہ تو 2 منٹ کی بات تھی حضرت، اس وقت کہہ دیتے آپ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے. ایک منٹ مجھے بات کرنے دیجیے نا، مجھے بات کرنے دیجیے. اس وقت نہیں کہا تھا آپ نے، 2.5 گھنٹے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ علامہ طباطبائی ہم پر حجت نہیں ہے، منہج الصادقین علامہ فتح اللہ کاشانی یا مکارم شیرازی ہم پر حجت نہیں ہے. یہ 2.5 گھنٹے کے بعد آپ نے کہا، جب آپ نے دیکھا کہ آپ پر گرفت مضبوط ہو چکی ہے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس، تب آپ نے کہا. حالانکہ 1 منٹ کے اندر آپ اگر رد کر دیتے تو کوئی بات نہ تھی، لیکن آپ نے سمجھا کہ میں نکل جاؤں گا آئیں بائیں شائیں کر کے، اس لیے آپ نے 2.5 گھنٹے اس میں صرف کر دیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ علماء کرام میں سے اگر ایک بندے کا قول ہو تو آپ اس کو رد کر سکتے ہیں، لیکن 4-5 آپ کی معتبر تفاسیر سے ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ آیت استخلاف صحابہ کرام کے لیے ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں خلفائے ثلاثہ سے خلافت کا وعدہ کیا ہے. تو ان بہت ساری تفاسیر کو رد کرنا یہ کوئی معقول جواب نہیں ہے، صرف اور صرف یہ بھاگنے کا بہانہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اقوال ائمہ اہل بیت کے اقوال کے مطابق ہیں تو پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا نا، یا پھر بھی آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ اقوال غیر معصومین کے حجت نہیں ہے. یہ تب حجت نہ ہوتے تب جب ائمہ معصومین کے اقوال کے خلاف ہوتے، لیکن جب موافق ہیں تو آپ پر لازم ہے ان کو ماننا، اور نہ ماننے کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی جواز نہیں ہے. ختم بات آپ اور جی ختم ہے. ائمہ معصومین کا جی اس آیت کے تحت میں آپ کو عرض کر دوں، اس آیت کے بارے میں آپ نے اس وقت کہا تھا کہ حضرت امام مہدی کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ امن اسی وقت ہوگا. ابھی میں آپ کے باتوں کا جواب دے دوں. احادیث نقل کرنے سے پہلے میرے محترم ناظرین، ان کو پتہ ہونا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ 4-5 شیعہ مفسرین نے یہ کہا ہے. پہلی بات ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا، اس لیے آپ پر بلکہ آپ یاد مناظرے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں میں مناظر ہوں، شیعوں کو کپ کپی آ جاتی ہے مجھے دیکھ کر. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خصم کے لیے، مخالف کے لیے کیا چیز حجت ہے. اگر ایک چیز حجت نہیں ہے، مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے پہلے مجھے نہیں کیوں سمجھا. پہلے بھی کہا تھا آپ کو، لیکن آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے. یہ صرف شیعوں کے پاس نہیں ہے، یہ جماعت مخالفین کے پاس یہ قاعدہ بڑا مشہور ہے. اقوال العلماء یحتج لها ولا یحتج بها. اقوال علماء کو خود حجت کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ اگر کوئی مثلا ابو حنیفہ کوئی بات کہہ دے، ابن تیمیہ کوئی بات کہہ دے، احمد بن حنبل نے کوئی بات کہی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جماعت مخالفین کے علماء اس کی اتباع کریں، مگر یہ کہ وہ ابو حنیفہ کے مقلد ہوں. بلکہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ احمد بن حنبل کی یہ بات کیا صحیح ہے یا غلط ہے. ہم دیکھتے ہیں، اگر اس کی دلیل ہے تو مان لیتے ہیں، اگر وہ دلیل کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اس کو رد کر لیں. یہ صرف شیعوں کے پاس نہیں ہے، یہ سب لوگوں کے پاس یہ قاعدہ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کر دی. جب ہم نے بتا دیا آپ کو کہ ہمارے پاس صرف قرآن مجید، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام ثانی عشر علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کے صحیح احادیث، صرف یہی حجت ہے. باقی چیزیں اگر ان کے قول کے موافق ہیں تو صحیح ہے، اگر ان کے قول کے موافق نہیں ہیں یا تو مخالف ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ موافق ہے یا مخالف ہے. اگر مخالف ہیں تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ قول کیا قرآن و سنت کے موافق ہے یا نہیں ہے تو ہم کہیں گے ہمیں پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. بہرحال اقوال علماء حجت نہیں ہوا کرتی، اور آپ ہم سے گلائے نہ کریں کہ ہم نے کیوں نہیں بتایا آپ کو. لیکن کیونکہ ہمیں شک تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے وہ، بلکہ ہمیں پتہ تھا، یقین تھا کہ منہاج الصادقین میں یہ بات نہیں، تو میں نے وہ آپ کو دکھا دیا تھا کہ منہاج الصادقین بڑی تفصیل سے وہ بیچارے وہ مفسر استدلال کر رہے ہیں کہ جماعت مخالفین کا جو قول ہے کہ یہ قول صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ باطل ہے، بلکہ یہ اہل بیت علیہ السلام. ہاں البتہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقوال علماء حدیث اہل بیت علیہ السلام کے موافق ہے، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ آیہ شریفہ صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے، تو پھر کوئی بات، وہ اقوال علماء کیوں نقل کرتے ہیں؟ شروع سے جائے نا، وہ احادیث ہمیں دکھا، احادیث تو ہم نے آپ کو دکھا دیے بہت سارے. منہج الصادقین کا جو میں نے حوالہ دیا تھا وہ منہج الصادقین میں موجود نہیں ہے بھائی، اس کے خلاف موجود ہے. اب میں ٹائم نہیں لگاؤں گا، آپ کو تو فارسی پڑھنا بھی نہیں آتا نا، آپ کیسے کہتے ہیں؟ جو میں نے حوالہ دیا تھا وہ نہیں موجود نہیں ہے، وہ نقل قول ہے بھائی،
वो नक्ल कौल है भाई। आपने मुलाहिजा फरमाया कि यहाँ पर हसन अल-यारी के राय के तफसीर मनहजुस सादिकीन का जो मुसन्निफ है फतह अल्लाह काशानी, वो नकल कौल कर रहा है, यानी अहले सुन्नत का कौल नकल कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई लफ्ज़ हसन अल-यारी ने तफसीर मनहजुस सादिकीन में नहीं दिखाया। और मैंने बार बार इस पर यह इसरार किया कि ये जो कौल है कि अल्लाह तबारक तआला ने मोमिनों से वादा किया है कि उनको कैसर व कसरा फतह कर देगा, आयत इस्तिखलाफ के तहत मुल्ला फतह अल्लाह काशानी ये कौल लेकर आया है। मैंने बार बार इस पर इसरार किया कि ये फतह अल्लाह काशानी का खुद का कौल है। अगर ये नकल कौल करता यानी अहले सुन्नत का कौल होता तो हसन अल-यारी नरजिसी फ़ौरन ऐसे अल्फाज दिखाकर मेरी बात को रद्द कर देता, लेकिन 2.5 घंटों में उसने एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं दिखाया जो उसकी बात की तायद करता। नकल कौल है नहीं है तो मैं इसी वक्त शिया होने का ऐलान करता हूँ, आप खोलें। भाई वो नकल कौल है उसका, सफ़ा नंबर 312। भाई वो नकल कौल, अभी मैं यहाँ पे कह देता हूँ ना मेरे मोहतरम नाज़रीन, कह देता हूँ कि जमाअत मुखालिफिन का कौल है कि अफज़लुन्नास बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर, उसके बाद उमर। तो ये कोई कह सकता है कि अल-यारी ने एतराफ़ किया? ये कोई नहीं कह सकता मैंने एतराफ़। मैंने कहा कि मैंने नकल कौल किया, पर मैं दलील लेकर आता हूँ कि ये बात गलत है, ये बात दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। तो उसका जो अपने आप इस तौर पे पेश कर रहे हैं कि उसका अकीदा है, ये बात गलत है। आप इस तरह बेईमानी ना करें। उसका अकीदा होता भी ना मिनहाजुस सादिकीन वाले का, फतहुल्लाह काशानी का, फिर भी कोई बात नहीं है। एक शख्स उसने गलती किया, उसको पता नहीं इस आयत की तफसीर, उसने गलत किया। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं उनकी तफासीर में गलतियाँ होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर मुफस्सिर की हर बात से इत्तेफाक करें। और ये कोई दुनिया का कोई भी तालिब इल्म ये मुतालबा नहीं कर सकता कि जो भी तफासीर में लिखा वो सब सही है। बहरहाल आपके पास हदीस है तो दिखाएं, हमारे पास तो अहादीस है। ये फ्रीज हो गया कब कपी सो और कब कपी जनाब तुआनो की होया है। हदीस दिखाएं, हदीस हुज्जत है, हदीस दिखाएं भाई। जी हदीस दिखा। कितना आपको टाइमर लगा दूं 10 मिनट का, पर मैं भी बात करूं 10 मिनट। हाँ जी जी टाइम लगा दें आप, बीच में बात नहीं करनी। जिसने बीच में बात की समझे वो भागने की तैयारी में है, ठीक है। ओके ओके ओके। उसके बाद दलील नहीं है, बीच में बात करके वो खलते मबस करना चाहता है और भागने की तैयारी करना चाहता है वो। अगर आपकी कॉल रुक गई तो मैं दूसरा कॉल लूंगा भाई, फिर आप वो नहीं करना, कॉल नहीं लेनी ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, पिछले हफ्ते का भी मौजू था सूरह नूर आयत नंबर 55। हमारा ये दावा था कि इस आयत में अल्लाह तबारक ताला ने खुलफाए सलासा से भी खिलाफत का वादा किया है और उस पर ये नाजुल बलागा का खुतबा है जब हज़रत सैयदना उमर फारूक जंग फारस में बनफ्स नफीस जाने के लिए मौला कायनात से मशवरा लेने आए तो मौला कायनात ने फरमाया ये अल्लाह तबारक तआला का दीन है जिसे उसने गालिब रखा है और उसी का मौलाना फरमाते हैं नहनु अला मऊद मिन अल्लाह, हम अल्लाह तबारक तआला के वादे पर हैं और वो अपने वादे को बहरहाल पूरा करेगा। नजुल बलागा खुतबा नंबर 144 144। मौलाना फरमाया कि नहनु अला मऊद मिन अल्लाह, हम अल्लाह ताला के वादे पर हैं, ये वादा है। इब्न मैसम अल-बहरानी रवाफिज की मोतबर तरीन शरह नजुल बलागा है, कहता है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमसे वादा किया वो नस्र वल गलबत वल इस्तिखलाफ फिल अर्द। वो वादा क्या है? वो है गलबा है और जमीन में खिलाफत देने का वादा है। फिर उस यानी आयत इस्तिखलाफ को कोट करता है। इससे साबित हुआ कि हजरत मौला कायनात ने सैयदना उमर फारूक पर ये आयत फिट की है और उनकी खिलाफत पर मौला अली ने ये दलील दी है। ये नहजुल बलागा खुतबा नंबर 144 से भी साबित हो गया। नहजुल बलागा ओ भाई मुझे नहीं समझ आई, मुझे माफ कीजिएगा, आप टाइम ज्यादा ले लें, कोई बात मुझे समझ नहीं आई। आप कहते हैं ये शिया हदीस है, आप नस पढ़ें खुद नहजुल बलागा का नस पढ़ें और इससे कैसे अबू बकर उमर ये आया, इसका क्या ताल्लुक है अबू बकर उमर से? नस से हदीस पढ़ें उसका जरा हमें पता चले। मौलाना शेर खुदा के पास फारूक फारस में बनफ्स नफीस शिरकत करने के लिए मशवरा लेने आए
تو مولا علی نے کیا فرمایا ان سے؟ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے جسے اس نے غالب رکھا ہے اور اسی کا لشکر ہے، ہم اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر ہیں، اللہ معود من اللہ، اور اس کی شرح میں نص پڑھیں، عربی نص پڑھیں، کب اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے؟ اس آیت کی تلاوت کب فرمائی ہے؟ میں پورا کر لوں، آپ عربی کر کے نہیں میرے بھائی، آپ وقت زیادہ لے لیں بے شک، کوئی بات نہیں ہے، آپ عربی نص پڑھیں، آپ سے بار بار گزارش کر رہے ہیں عربی نص پڑھیں کہ کب امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا ابو بکر عمر کے لیے اور امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا، وہ حدیث پڑھیں اچھی طرح سے اور اسے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کب اس بات میں اس آیت کی تلاوت کیا ہے۔ بسم اللہ کریں، حدیث سنائیں۔ وہی پڑھ رہا ہوں نا، بیچ میں بات مت، مہربانی سنیں، آپ اطمینان سے سنیں۔ یہ فرمایا من اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ اس وعدے کی طرف مولا علی اشارے ہیں، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے کہ مولا علی فلاں وعدے کی طرف اشارہ کیا ہے یا فلاں وعدے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ خود شیعہ شارع ابن مسعود البورانی شیعہ حضرات کے ہاں معتبر ترین نہج البلاغہ کی شرح ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مولا علی نے جو فرمایا نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر ہیں۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ وہی وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ فرمایا ہے مومنوں سے خلافت دینے کا۔ تو سیدنا عمر فاروق جب مشورہ لینے آئے تو مولا کائنات نے کی خلافت میں یہ آیت پر فٹ کی ہے کہ آپ کی خلافت کے لیے تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت کی تلاوت ہی نہیں کیا بھائی، اس آیت کی تلاوت ہی نہیں ہے۔ آپ کیوں فراڈ کر رہے ہیں؟ سنیں نا، استدلال تو پورا ہونے دیں، استدلال پورا ہونے دیں، آپ استدلال پورا۔ حضرت عمر فاروق جب مولا علی سے مشورہ لینے آئے، مولا علی نے فرمایا آپ گھبراؤ نہیں کہ اللہ کا دین، یعنی عمر فاروق کے دین کو مولا علی نے اللہ کروایا اور فرمایا جسے اس نے غالب رکھا ہے اور اسی کا لشکر ہے، یعنی عمر فاروق کو مولا علی نے اللہ کا لشکر کیا، ہم اللہ کے وعدے پر ہیں، یعنی تم گھبراؤ نہیں، تم جنگ میں جاؤ، یا وعدہ ہے کہ وہ غلبہ مسلمانوں کو ہی عطا کرے گا، تم گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نے وعدہ دیا ہوا ہے، نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ کے وعدے پر ہیں۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ مولا علی نے جو وعدے کی بات فرمائی ہے، یہ وعدہ آخر ہے کون سا؟ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، حضرات کی معتبر ترین شرح نہج البلاغہ اسی مولا علی کے فرمان کے تحت لکھتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدے کا اعلان فرمایا، وہ نصر الغلبۃ والاستخلاف ہے، وہ غلبہ ہے، نصرت ہے اور زمین میں خلافت دینا ہے۔ کما قال وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، خلیفۃ فی الارض، ضرور ضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا۔ تو یہ مولا کائنات نے یہ آیت حضرت عمر فاروق کی خلافت میں حضرت عمر فاروق پر فٹ کی ہے۔ اس کا صاف اور واضح مطلب یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلفاء سے خلافت کا وعدہ کیا ہے قرآن، ان خلفاء میں سے ایک خلیفہ حضرت عمر فاروق بھی ہیں۔ اب یہ ہو گیا معصوم کا قول، اب اس معصوم کے قول کی تائید میں یہ حضرات کی معتبر ترین تفسیر منہج الصادقین مولا فتح اللہ کاشانی لکھتا ہے، در اندک وقتی حق تعالی بوعدہ مومنان وفا نبود، تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں سے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ جزائر عرب، دریائے کسرا اور جزائر عرب، اب آپ بتائیں کسرا و کسرا کس کی خلافت ہوئے؟ یہ پوری دنیا جانتی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کیسر و کسرا کو حضرت عمر فاروق نے فتح کیے، اور یہ
آپ کہا ہے منہج صادقین میں جلد 6 صفحہ نمبر 312 سطر نمبر 4 کہہ رہا ہے کہ یہ وعدہ ان سے ہے جن کی خلافت میں کیسر و کسرا فتح ہوں گے. اور کیسر و کسرا کس کے دور میں فتح ہوئے؟ یا سنی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے. روزہ کافی حدیث نمبر 397 امام محمد باقر سے روایت ہے. فرماتے ہیں انما غلب المؤمنون فارس کی امارت عمر، بے شک مومنوں نے ایران کو فتح کیا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں. عزیزان گرامی، مولا علی شیر خدا کے فرمان کے موافق ہیں، نہ کہ مخالف ہیں، ان کو رد کیا جائے. اور اہل تشریح حضرات کی موت پر دن تفسیر نمونہ جس کو 10 مجتہدوں نے مل کر اقوال نقل نہیں کرنا علماء کے اقوال 15 سالوں کی محنت، مسلسل محنت میں جو لکھی ہے تفسیر زخیم تفسیر نمونہ، یہ مولا آپ نے کہا کہ علماء کے اقوال ائمہ معصومین کے اقوال کے مطابق ہوں تو وہ قابل قبول ہوں گے. تو مولا علی کا نقل میں کر چکا قول اور اس کے موافق ہے یہ تفسیر نمونہ. کہہ رہا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ اس آیت کے مصداق ابتدائی مسلمان ہیں. کون ہے جو اس آیت کے مصداق ہیں؟ یہ مولا نہ کہ مخالف ہے. اور یہ مولا علی کا قول اور آپ کے مفسرین کے اقوال بالکل موافق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم قرآن رشید میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، فرمایا تم میں سے منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے. تو یہ کتاب کن سے ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ہوگی آیت صحابہ کو جب بتائی ہوگی، رسول اللہ نے فرمایا ہوگا اللہ نے نازل کی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے، صحابہ مخاطب کر کے اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کر کے اور وعدے سے مکر جائے؟ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور اسی آیت کے تحت حضرات کی معتبر ترین تفسیر کافی. اوکے 11 منٹ ہو گئے آپ کے بھائی، 11 منٹ آپ کو ہو گئے. یہ ایک حوالہ فرماتے ہیں لیجعلنہم خلفاء من بعد نبیکم، اللہ تبارک تعالیٰ خلیفہ بنائے گا تمہارے نبی کے بعد. اب بتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس آیت کے تحت کون سے خلفاء بنے ہیں؟ اوکے اب سنو، اب آپ کی ٹائم ختم ہے بھائی. اوکے تھینک یو میرے بھائی، بہت مہربانی آپ کی. دیکھو عزیزو، انہوں نے جس خطبے کا ذکر کیا اس میں نہ اس آیت کا ذکر ہے اور نہ امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ آیا ابو بکر عمر کے لیے نازل ہے. انہوں نے بھائی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ آیا فلان شخص کی شان میں نازل ہوئی یا فلان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے، تو آپ کو وہ حدیث پہلے صحیح حدیث اس کو تصحیح کر دیں، پھر اس کا متن پڑھیں، پھر وہ صحیح اس حدیث میں ہونا چاہیے اس آیے کا ذکر. اب آپ جو ہے نا آپ اس میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. جس کا ذکر ہے میرے محترم ناظرین اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں وہ یہ ہے، کتاب شریف کافی ہے، شاب دار الکتب الاسلامیہ صفحہ نمبر 193. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا الائمہ علیہم السلام خلفاء اللہ عز وجل فی ارضہ. ائمہ علیہم السلام یہ خلفاء اللہ صرف ائمہ علیہم السلام ہے. حدیث نمبر 3 عبداللہ ابن سنان روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھا اس آیت کے متعلق وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم قال هم الائمہ علیہم السلام. یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے. کتاب الغیب للنعمانی ہے، محمد ابن ابراہیم النعمانی صاحب کی کتاب، بہت ہمارے صدوق کے شاگرد ہیں، کلینی کے شاگرد ہیں، صدوق کے ہم دور ہیں. اپنی کتاب سے پڑھیں نا، ہماری کتاب سے پڑھیں آپ. صفحہ نمبر 240. آپ نے کہا نا کہ شیعوں میں آپ دکھا رہا ہوں کہ شیعوں کی حدیث میں کیا لکھا. نہیں آپ کی کتاب ہم پر حجت نہیں ہے. نہیں شیعوں دیکھیں بھائی، آپ میری کتاب اب پڑھیں مجھے نا. اوکے آپ کی کتاب بھی پڑھیں آپ.
अच्छी बात है, आपकी किताब भी पढ़ेंगे। ये हदीस है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस है, मैं दिखा रहा हूं। आप झूठ हुज्जत नहीं है ना, ये मुनाज़रे के शियों पे खिलाफ तो है। हुज्जत है ना, शियों पे तो हुज्जत है। आप कह रहे हैं कि शियो हदीस में ये है, तो शिया हदीस मुनाज़रे में ये में है। कसम से दलील होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने झूठ बोला ना, आपने झूठ बोला कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस में ये मौजूद है कि आया अबू बकर उमर की शान में। हदीस तो आप एक पेश नहीं कर सके। आपने जो मौला अलैहिस्सलाम का खुतबा पेश किया, मैं उसको पढ़ूंगा, आप मुझे टाइम दे दें, चुप रहें। जो हदीस है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफ़ अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम क़ाल नज़लत फिल क़ाइम अलैहिस्सलाम व अस्हाबिही। ये हज़रत इमाम हुज्जत अलैहिस्सलाम उनके असहाब में नाजिल हुई। उसके बाद सफ़ा नंबर 276 में फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से हदीस है कि आय शरीफा जो है ये हज़रत इमाम आसर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम के लिए। तफसीर शरीफ बुरहान में बहुत सारी अहादीस हैं इसी मुतालिक। यहाँ पर आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि हसन अल यारी ने सूरह नूर आयत नंबर 55 की तफसीर में खुद अहले तशरीह की कुतुब से दलाइल दिए हैं। हालांकि मुनाज़रे का उसूल है कि फरीक मुखालिफ की मोतबर कुतुब से दलील दिया जाता है। मैंने जो भी दलाइल दिए थे हसन अल यारी के मोतबर तरीन कुतुब से दिए थे, जबकि अल्लाह यारी को चाहिए था कि वो अहले सुन्नत की कुतुब से दलील नकल करता। इससे भी वाज़ेह होता है कि हसन अल यारी की शिकस्त फाश हो चुकी थी आयत इस्तिग़लाब के मौजू पर। अगर इसके पास कोई मोतबर दलील होती तो ये पेश करने में देर न करता। अब आपने जिस खुतबे का जिक्र किया ना, नहजुल बलागा में, नहजुल बलागा शरीफा में, ये नहजुल बलागा काहिरा की छपी हुई किताब है। मैं आपको यहाँ पे आपको लेकर चलता हूँ खुतबा नंबर 146 में। यहाँ पर इस खुतबे के मुतालिक मैं पहले बात कर चुका हूँ, मेरी तकरीर है सफ़ा नंबर 203 में। वहाँ पे आप लोग इसी यूट्यूब चैनल में देखें क्या नहजुल बलागा में उमर की तारीफ मौजूद है। फ़ी इस्तिशारत उमर इब्न ख़त्ताब फ़ी शुख़ूस लिक़िताल अल-फ़रस फ़ुरस बिनफ़्सिह, खुतबा नंबर 146। व नहनु अला मौऊदिन मिन अल्लाह वल्लाहु मुंजिज़ुन वअदहु व नासिरुन जुंदह, कि हम अल्लाह के वादे पर हैं और अल्लाह अपने वादा पूरा करेगा और अल्लाह अपनी जुंद के अपने लश्कर की तायीद करेगा। तो ये कह रहे हैं कि आए इस्तिख़लाफ़ के मुतालिक अल्लाह के वादे बहुत सारे हैं। बोले वो कटन वक्त था जब फ़ारस वाले वो वाक़या कर बड़ा मशहूर है। सबसे पहले आपको इस खुतबे का सनद साबित करना चाहिए, क्योंकि हमारे नज़दीक पूरा नहजुल बलागा सही नहीं है। ये हमारे नज़दीक नहजुल बलागा के पूरा सही नहीं है। आपको उसे एक सही हदीस लेने के आना चाहिए ना। अगर मैं आपकी खिदमत में ज़ईफ़ हदीस लेके आऊँ, आप हमेशा कहेंगे कि हदीस ज़ईफ़ है, आप ज़ईफ़ हदीस हम पे हुज्जत नहीं है, आप यही कहेंगे। तो आपको पहले इस हदीस की सेहत साबित करनी चाहिए, वो तो आपसे हो नहीं सकेगी हरगिज़। फिर आपने जो फ्रॉड किया है कि इस हदीस में इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा है कि आए इस्तिख़लाफ़ अबू बकर उमर के लिए। वो क्यों झूठ बोलते हो भाई, सब लोगों के सामने दांत भी निकाल रहे हो। क्यों? अल्लाह ताला के इतने वादे हैं। उस वक्त वो था कि फुरुस जब हमला कर रहे थे, फारस के लोग हमला कर रहे थे, उन्होंने कई लाख का लश्कर जमा किया था। वो आना चाह रहे थे मदीने तक, पूरे मुसलमानों का कत्ल आम करना चाह रहे थे। तो अल्लाह ताला का वादा है, हुवा अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत के साथ भेजा है और दीन हक़ के साथ भेजा है कि ताकि सब अदियान पे इसका गलबा हो। ये दीन मिटने वाला नहीं है। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दीन मिटने वाला नहीं है। फारस के लोगों का क्या इरादा था? मजूसियों का इरादा यह था कि पूरे इस्लाम को मिटा दें, ठीक है ना। तो इसमें आप कह रहे हैं कि ये वादा इस्तिख़लाफ़ है उमर के लिए, इसमें जिक्र ही नहीं है। वहाँ पे पूरे इस्लाम के मिटने का खदशा था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पे उमर से मना भी किया कि तू ना जा, कि तू वहाँ जाके, वो मेरी तकरीर आप देख लें, इसी लश्कर के इसी के अल्फाज हैं कि आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे फ़इन्नक इन शख़स्त मिनल अर्द इन बली, यहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप भाग जाएंगे। वहाँ पे उसके अल्फाज हैं बली, आप भाग जाएंगे। वहाँ पे आप फुरुस के सामने जाएंगे तो आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, उन्होंने यही कहा था। तो यहाँ पे इस आयत का कोई जिक्र ही नहीं है। आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप झूठ कह रहे हैं। आप जैसे मैंने वाज़ेह हदीस पेश किया है, एक नहीं कई एक अहादीस पेश किए हैं, और आपने मुझे टाइम नहीं दिया, मैं मजीद अहादीस पेश करता कि हदीस आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के, ये आया आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई। जो आया आप कह रहे हैं ना, जो खुतबा मौला का सेहत पहले साबित करें, फिर बताएं कि इसका इस आयत से क्यों ये वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम सिर्फ यही आया है और दूसरे आयात वो वादा नहीं है। फिर मैं आपकी खिदमत में आपकी कुतुब ही से पेश करता हूँ दलील कि ये अबू बकर उमर वादा किन से है? वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात। अल्लाह ताला ने किसको वादा दिया है? अल्लाह ताला ने दिया है वादा आप में से जो
ایمان لائیں اور عمل صالح بجا لائیں. ابو بکر عمر کے نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا. یہ واضح دلیل ہے. اگر آپ مرد بنیں مجھے بات کرنے دیں تو پھر اس کا رد کیجیے اگر آپ میں جرأت ہے کہ ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا اور نہ عمل صالح تھا. سورہ حجرات کی آیہ مبارکہ آیہ نمبر 2 3 4 5 لیکن ہم صرف آیہ نمبر 4 پہ غور کریں گے. یہاں پر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بیچ مناظرے میں اللہ یاری نرجسی نے خلافت کے موضوع کو تبدیل کر کے سورہ حجرات کا موضوع اس نے چھیڑ دیا تھا. موضوع کو تبدیل کرنا یہ مناظر کی یہ مخالف کی واضح شکست کا ثبوت ہوتا ہے. آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ بیچ مناظرے میں سورہ حجرات کی آیت کا پڑھنا جس کا خلافت کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حسن اللہ یاری کی شکست فاش ہو چکی تھی اور اپنی ذلت اور خواری کو چھپانے کے لیے وہ اس طرح کے دلائل پیش کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکار رہے ہیں ان کے اکثر کی عقل نہیں ہوتی. عقل نہیں ہوتی. اچھا یہ عقل نہیں ہوتی اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل نہیں ہوتی یہ ایک قرآنی آیت استخلاف سے ان کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ یہ ابو بکر عمر ہم ثابت کریں گے کہ نہ ان کا ایمان تھا نہ عمل صالح تھا. قرآن سے اور آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے. ان کی عقل نہیں ہوتی. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. مجھے بات کرنے دیں. آپ کب آ گئے؟ مجھے پتا کب یاد ہوا. آیت استخلاف پر بات کریں نا. اگر آپ آیت استخلاف پہ بات کر رہے ہیں ہم ثابت کریں گے کہ ابو بکر عمر دیکھیں آیت استخلاف بات کرنے دیں گے. آیت استخلاف پر بات کریں نا. واقعہ بھاگ رہے ہیں آپ. رب کعبہ کی قسم آپ کے پاس جواب نہیں ہے. وہ آئے استخلاف یہ فرما رہا ہے میرے بھائی مجھے بات کرنے دو نا. آپ ڈر گئے مجھے بات نہیں کرنے دو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ آپ میں سے ان لوگوں کو وعدہ دے رہا ہے جنہوں نے ایمان لایا عمل صالح. جب ہم ثابت کریں گے قرآن سے اور سنت سے کہ ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا، نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا، نہ اسلام تھا، تو آپ کے کتابوں سے جب ثابت کریں گے تو پھر یہ ثابت ہو جائے کہ وعدہ ان سے نہیں ہے. یہ رابطہ کیوں نہیں آپ کیوں روک رہے ہیں؟ آپ سب کو سمجھ آ گیا. اچھا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. دنیا کا بدترین جانور سور نہیں ہے، کتا نہیں ہے. سور نہیں ہے، کتا نہیں ہے، چوہا نہیں ہے. دنیا کا سب سے بدترین جانور کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں، وہ بشر ہیں، وہ لوگ ہیں. سم البکم الذین لا یعقلون، جو گونگے ہیں، بہرے ہیں اور جو جن کی عقل نہیں ہے. اچھا جب یہ آپ کو سمجھ آیا تو اس آیہ کا جو میں نے سورہ حجرات ہے اس کا شأن نزول ملاحظہ فرمائی ان کے اپنے کتب سے، بخاری سے. یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 884 میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. عبداللہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ بنی تمیم کا ایک وفد آیا ہے. ابو بکر نے کہا کہ فلانے کو امیر بناؤ، عمر نے کہا فلانے کو امیر بناؤ. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. ابو بکر عمر کا آپس میں حتی ارتفعت اصواتہما، دونوں نے وہاں پہ چلانا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کے مہمانوں کے سامنے. تو اللہ کی جانب سے آیہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہ. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 تک سورہ حجرات سب نازل ہو گئے. تو انہی آیات کے ذن میں آیہ نمبر 4 ہے اور اس باب کا عنوان بھی وہی ہے. اس باب کا عنوان بھی بخاری نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ان دونوں نے چلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے چلانے کے جواب میں بہت ساری آیات نازل کی ہیں مذمت کی اور تکفیر کے. ان میں سے ایک یہی ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ لوگ جو چلا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ان کی عقل نہیں ہے. اور ہمیں پتہ ہے جن کی عقل نہیں ہے، جن کی عقل نہیں ہے، قرآن میں وہ بدترین جانور ہیں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. صحیح سند کے ساتھ اسی بخاری سے کیا تعلق ہے؟ آپ گستاخی کر کے بھاگنا چاہتے ہیں؟ نہیں، گستاخی نہیں ہے. آپ کی حدیث ہے پر پیشاب کرتے ہیں جس مذہب میں ابو بکر عمر کافر ہیں. آپ نے گالی دینا آپ نے شروع کیا نا. گالی دینا آپ نے شروع کیا، میں نے گالی نہیں دینا شروع کیا. آپ جو ہے نا آپ کے اپنے کتب میں آپ نے اپنے کتاب میں پیشاب کیا. بھائی آپ نے اپنے کتاب میں پیشاب کیا ہے. آپ تسلی سے سن لیں. کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی الجزء الخامس، یہاں پر اسی بخاری کے سند کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ابو بکر اور عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمارایا حتی ارتفعت اصواتہما. ان دونوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جھگڑا کیا ہے، آواز بلند کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہے
آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک سورہ حجرات، ان میں سے بیچ میں سے یہی آیت ہے، بیچ میں سے یہی آیت ہے، ان میں سے ہفت اعمال کی بھی آیت ہے، تقدم علی الرسول کی بھی آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان سے ہمیں کام نہیں ہے۔ بسم اللہ، اب میں ان کو لاتا ہوں۔ اگر انہوں نے بدتمیزی کی، اگر انہوں نے گالی دی، استدلال نہیں کیا، تو پھر میں ان سے گفتگو کرنے سے معذور ہوں بھائی، جیسے انہوں نے ابھی گالی دیا نا، اپنے مذہب کو گالی دیا، کیونکہ یہ سب باتیں ابو بکر عمر کی تکفیر یا قرآن میں تھا اور ان کی اپنی کتاب میں تھا نا، ان سے میں نے ثابت کیا، بخاری سے، نسائی سے اور قرآن سے۔ اب یہ پیشاب کرنا جا رہے ہیں قرآن مجید پر، ان کی اپنی کفر ہے، لیکن میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ دلیل کے ساتھ مجھ سے بات کریں، بسم اللہ، ان کا ایمان عمل صالح رد کریں ابھی، بسم اللہ۔ اب آپ کی باری ہے، گالی دیا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا بھائی، عمر آپ کا بھائی بات کریں، اس کو سنا ہی نہیں دے رہا، اور کیوں نہیں کسی کا چیٹ پڑھ رہے ہیں، جواب سیکھ رہے ہیں، مجھ سے بات کریں نا، او بھائی کیوں بات نہیں کر رہا یہ کسی کا چیٹ پڑھ رہا ہے میرے خیال میں، بات نہیں کر رہا ہے آدمی، مجھے نہیں معلوم کیوں بات نہیں کر رہا ہے، بھائی بات کرو، گور رہا ہے، اور بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں بات کرو، بات گل کر۔ اگر آپ ہمارے مقدسات کی توہین کرتے رہیں گے تو جواب ایسا ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ جو بات نہیں کرنا چاہ رہے، آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر یہ ہم نے آپ کی حدیث پڑھی ہے، آپ کے کتاب سے پڑھی، اپنی کتاب سے نہیں پڑھی ہے، آپ کہتے ہیں یہ مقدسات کی توہین ہے، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ میرا کیا قصور ہے بتاؤ؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہے سب کچھ، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ اگر میں نے غلط کیا ہے، شان نزول میں نے پڑھی، میں نے غلط پڑھا، استخلاف موضوع ہے، آیت استخلاف موضوع ہے، ایک موضوع آیت استخلاف میں وعدہ کس سے ہے؟ استخلاف موضوع ہے، اب آئی استخلاف، مولا علی نے کہا ہے کہ آیت استخلاف میں جن خلفاء سے خلافت کا وعدہ ہے، ان خلفاء میں سے ایک خلیفہ عمر فاروق بھی ہے۔ آپ کے مذہب کو جڑ سے مولا علی نے کاٹ دیا ہے، آپ کے پاس جواب نہیں، آپ نے جس خطبے کو پڑھا ہے، بھاگنا چاہتے ہیں، تمہارے مذہب میں رب کعبہ کی قسم جرت نہیں ہے تو آیت استخلاف پر بات کر سکے۔ اللہ یعنی تمہارے اگلے اور پچھلے بھی مل کر آیت استخلاف کا جواب نہیں دے سکتے۔ رب کعبہ کی قسم تمہارے ریڑھ کی ہڈی میں چکنا چون کر دوں گا آیت استخلاف پر، تم ٹک کر بات تو کر، ایمان تو ثابت کرنا، کبھی ادھر کی ہانکے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، خدا کی قسم آیت استخلاف پر تو بات کر، تمہارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈی میں چکنا چور کر دوں گا۔ آیت استخلاف پر تمہارے پاس کوئی بھی جواب نہیں، ابھی بھی تم کبھی ادھر کی ہانک رہے ہو، کبھی ادھر کی ہانک رہے ہو۔ آیت استخلاف پر میں نے تمہارے مذہب کی معتبر ترین دلائل سے جو دیے ہیں ان کا جواب دے، اگر جرت ہے تمہارے مذہب میں۔ او بھائی آئے استخلاف میں یہی تو ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے جن کا ایمان ہے، جن کا عمل صالح ہے، جو شر الدواب ہیں، جو شر الدواب ہیں، وہ کیسے مومنین میں سے؟ اگر خلفائے ثلاثہ روئے زمین پر مومن نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم روئے زمین پر آج تک کوئی بھی مسلمان نہیں آیا۔ وہ قرآن سے جھگڑا کرو نا، ایسے مذہب پر پیشاب کرتے ہیں جو ابو بکر عمر نہیں پھر آپ اپنے مذہب پر دیکھیں، میں نے جو بھی پڑھا ہے قرآن سے پڑھا ہے، سنت ان کی اپنی کتاب سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے جو بھی پڑھا ہے، ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا۔ جب اللہ نے فتویٰ دے دیا، جب اللہ نے قضاوت کر دی، حکم دے دیا کہ یہ لا یعقلون میں سے ان کا حبت عمل ہے، حبت عمل اسی سورہ حجرات میں، ان کا سب اعمال جو حبت عمل کس کو بولتے ہیں؟ ان کے سب اعمال باطل ہو چکے ہیں، ایمان باطل، عمل صالح باطل، ان کا نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورہ آیہ استخلاف میں کس سے وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح والوں سے وعدہ ہے، جن کا نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے،
अबू लहब है, अबू जहल है, मसलन चाइना के काफिर हैं, उनसे वादा है? नहीं, उनसे वादा ही नहीं है, वादा ही नहीं है। ईमान और अमल साले वालों से तुम पहले ईमान हो। जब कुरान ने फतवा दे कि बेईमान है, न ईमान है न अमल साले है, तुम इसका जवाब यही देता हो कि मैं पेशाब करता हूँ। आपका पेशाब भाई आपकी अपनी बेइज्जती है, वो जवाब नहीं है भाई। अगर जवाब है तो बताओ, ईमान अमल साले साबित करो उसका, अबू बकर उमर का। मैंने उनका इब्ताल कर दिया, ईमान अमल साले साबित करो तुम उनका। अब सुनो आयत इस्तिखलाफ पर बात कर, ठीक है। अगर हम में से जो आयत इस्तिखलाफ पर बात करने से भागा तो उसका मजहब झूठा है, जैसा कि आप 2-3 मरतबा भाग चुके हैं और ये आप साबित कर चुके हैं कि आपका मजहब बातिल है, और आयत इस्तिखलाफ का आपके मजहब के पास कोई भी जवाब नहीं है, इसलिए तो भाग रहे हैं आप। अब सुने भाई, जब अल्लाह भाई साहब, जब अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि इनके ईमान नहीं, अमल साले नहीं है। सुने आप, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा आयत इस्तिखलाफ से भाग मत तू। अल्लाह तबारक ताला ने आयत जो तूने पढ़ी है वो आयत शुरू कहां से हो रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। ए ईमान वालो, जो तूने आयत पढ़ी है अल्लाह ताला ने उसी में अबू बकर उमर को कहा है कि ए ईमान वालो, तुम ईमान वाले हो। ये नस्ते सरी से साबित हुआ कि अबू बकर और उमर ईमान वाले हैं, लेकिन आयत इस्तिखलाफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए मैंने ये मुख्तसरन अर्ज कर दिया। अगर इस पर भी तुम मुनाजरा करना चाहो तो तुम्हें और तुम्हारे सारे मजहब को चैलेंज है मेरा, लेकिन अभी आयत इस्तिखलाफ पर बात कर। अगर तुम्हारे मजहब में जुर्रत है, ये नाजुल बलागा मौला कायनात ने फरमाया नहनु अला मऊद मिन अल्लाह, हम अल्लाह ताला के वादे पर हैं। ये अल्लाह ताला का कौन सा वादा है? तुमने कहा कि अल्लाह ताला के बहुत सारे वादे हैं, लेकिन आयत तो एक भी नहीं पढ़ी। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ एक मिनट बात युज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। बीच में बात मत कर, अपनी बारी में ये मजलिस पढ़ना, ठीक है। अल्लाह तबारक ताला ने जो वादा किया है खिलाफत का, मौला कायनात ने फरमाया नहनु अला मऊद मिन अल्लाह, हम अल्लाह ताला के वादे पर हैं। नहनु ये कौन सा वादा है? ये कौन सा वादा है? ये कौन सा वादा है? हम अपनी तरफ से नहीं कहते। ये शिया हजरात का मोतबर तरीन किताब शरह नाजुल बलागा इब्न मिसअब अल बहरानी की, वो कह रहा है कि ये जो मौला कायनात ने फरमाया हमसे अल्लाह ताला का वादा है, ये वादा कौन सा है? ये वही वादा है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात। अल्लाह यारी, इस दलील ने तुम्हारे मजहब की रीढ़ की हड्डी चिकनाचूर कर दी है। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, इधर उधर की हाँक रहे हो। और तुमने कहा कि नाजुल बलागा की सनद पेश करो, नाजुल बलागा की सनद। अब जब फंसो तो अपने आइमाए मासूमीन से बेजारी इख्तियार करो। साहबा से तो बेजारी इख्तियार करते थे, अब आइमाए मासूमीन से भी बेजारी इख्तियार करो। यह है तुम्हारा मजहब, यह है तुम्हारा मजहब। नाजुल बलागा की सनद, नाजुल बलागा के मुंदरजात की सनद सुन। अजीज़ान गिरामी, ये सैयद अली खामनाई क्या कहता है नाजुल बलागा के बारे में? कहना है ये किताब मोतबर व सादर शुदा अज अमीरुल मोमिनीन, ये किताब मोतबर है शिया मज़हब में और मौला अली से सादर शुदा है। दरसा है नाजुल बलागा अली खामनाई जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 8। अज़ीज़ान गिरामी, ये नाजुल बलागा को साबित करने के लिए ये हजरात का मुजतहिद आल काशिफल गता ने एक किताब लिखी है नाजुल बलागा के मुंदरजात पर। जो लोग एतराज करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो कहते हैं कि नाजुल बलागा के मुंदरजात की सनद नहीं है, तो उनको मदारिक नाजुल बलागा ने जवाब दिया है। कह रहा है कि नहजुल बलागा जो है ये बेअयकून आज़म मस्दर व अकबर मर्जे, ये सबसे बड़ा मस्दर है। अल्लाह यारी,
मसदर किसको कहते हैं? मसदर को सनद की जरूरत नहीं होती। वे अयकुन आजम मसदर व अकबर मर्जे। मदारिक नहजुल बलागा पेज नंबर 48 लाइन नंबर 2, सबसे बड़ा मसदर है नहजुल बलागा। फलम युहतजल किताब बाद हाज़ इल्ला ज़िक्र मसदर वला इला बयान मर्जे। इस किताब के बाद हमें किसी भी मसदर की जरूरत नहीं, ना ही किसी किताब की तरफ रुजू करने की जरूरत है। नहजुल बलागा, नहजुल बलागा अल्लाह यारी नाम ही काफी है, उसके मुंदरजात की सनद की कोई जरूरत नहीं। कि तुम्हारे शिया हज़रात कह रहे हैं। हाँ, अगर नहजुल बलागा तुम्हारे नजदीक गैर मोतबर है, तो जिस तरह मैंने तुम्हारे उलमा से साबित किया है कि नहजुल बलागा मोतबर है, इसी तरह तुम भी अपने उलमा के मोतबर किताबों से साबित करो कि नहजुल बलागा के मुंदरजात बेसनद और गैर मोतबर हैं। नहजुल बलागा के मुंदरजात के मोतबर होने के लिए यही काफी है कि नहजुल बलागा की 100 से ज्यादा शुरूहात लिखी गई। अल्लाह यारी, जो गैर मोतबर किताब होती है उसकी 100 से ज्यादा शुरूहात लिखी जाएगी। ये तो कोई बेवकूफ़ी करेगा। नहजुल बलागा अहले तशय्युह हजरात इस मजहब में मोतबर तरीन किताब है, लेकिन जो शख्स फंस जाए मुनाजरे में और वो तड़पता रहे, उसके पास जवाब ना हो, तो वो यही जवाब दे सकता है कि हम नहीं मानते, मैं नहीं मानता। ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हकीम लुकमान नहीं था। मैं नहीं मानता। तुम्हारी हैसियत क्या है? ये हजरात के उलमा मुजतहिदीन करोड़ों या 1000 साल से लेकर इस नहजुल बलागा को मोतबर माना जाता रहा है, 1000 साल से। और नहजुल बलागा के मुकदमे में लिखा है नहजुल बलागा के तमाम मुंदरजात की सनद मौजूद थी उस दौर में जब सैयद रजी ने नहजुल बलागा मुरतब किया था। लेकिन हवादिस की वजह से हमारे काफी कुतुब जो हैं, हजारों कुतुब नाबूद हो गए हैं, मफकूद हो गए हैं, जिनमें नहजुल बलागा के मुंदरजात की सनद मौजूद थी। अल्लाह यारी साहब, अगर आपने नहजुल बलागा का इनकार करना है तो अपने मोतबर किताबों से दलाइल दो कि ये नहजुल बलागा मोतबर नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। अकोल तुम्हारे, तुमने अपनी जुबान से कबूल किया है, तो मुझे तो अपने शिया भी नहीं मानते, तो तुम्हारी क्या हैसियत है? आल काशिफल गता, हैसियत तो इसकी है, वो कह रहा है कि नहजुल बलागा के मुंदरजात सहीहुल इसनाद से साबित है। और नहजुल बलागा में मौलाए कायनात ने आयत इस्तिखलाफ को हजरत उमर फारूक की खिलाफत पर फिट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या मजहब की मोतबर तरीन यानी नहजुल बलागा की किताब से हजरत उमर फारूक की खिलाफत कुरान करीम बुरहान रशीद की आयत इस्तिखलाफ से साबित हो गई। इसके अलावा सिर्फ ये दलील मैंने नहीं दी, और जो दूसरे दलाल मैंने दिए उनको हाथ तक नहीं लगाया तुमने, और ना ही तुम्हें जुर्रत है उनका जवाब देने में। मनहजुस सादिकीन मोतबर तरीन तफसीर तुम्हारी है या नहीं? मनहजुस सादिकीन मोतबर तरीन नहीं। जहां फंसो इनकार कर दो, ये हमारी नहीं है। नहीं है। तफसीर नमूना 10 मुजतहिदों ने मिलकर लिखी है। 10 मुजतहिदों ने 15 साल की मुसलसल मेहनत करके उसमें लिखा है कि ये साहबा के लिए नाज़िल हुई, और आयत के अल्फाज ही बता रहे हैं। आमनू मिनकुम, वादा किया अल्लाह तबारक तआला ने तुम में से। ये जो अल्लाह तबारक तआला कह रहा है तुम में से, ये किन से कह रहा है जनाबे वाला? और आपने जो हदीस पढ़ी काफी की, इससे मुराद आइम्मा है जनाबे वाला, उसको देखो तो सही। मुल्ला मजलिसी ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, एक बात। दूसरी बात ये कि इससे मुराद अगर आइम्मा है तो क्या 12 आइम्मा मुराद है
اگر 12 ائمہ مراد ہیں تو بتاؤ امام حسین کو زمین کے کس خطے میں حکومت ملی ہے؟ کتنے دن آپ نے حکومت کی ہے؟ آپ کی خلافت کتنا عرصہ ہوئی چلی؟ امام حسین سے لے کر امام حسن عسکری تک آپ ان تمام ائمہ کے ایک دن کی حکومت بھی ثابت نہیں کر سکتے، تو آپ یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے مصداق یہ ائمہ بھی ہیں؟ اور اہل تشیع حضرات اور اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اب میری باری کا بھی وعدہ کیا ہے، امام حسین کو کس خطے میں، کس ہجری میں، کب خلافت ملی ہے؟ اوکے جناب، اب میری باری۔ نہ امام زین العابدین کو ملی ہے، نہ امام باقر کو، نہ جعفر صادق کو، نہ موسیٰ کاظم کو، نہ علی رضا کو، نہ ممتقی کو، نہ علی نقی کو، نہ حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ملی ہے۔ تو اس آیت کے مصداق کس طرح ہوئے وہ؟ علامہ محترم، اب مجھے ٹائم دے دو۔ آپ نے جھوٹ بولا۔ اوکے، تھینک یو سر۔ اب میری باری ہے، بہت مہربانی آپ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے پاس بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آیا ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوئی ہے، بلکہ ان کا اپنا اجماع ہے ابو بکر عمر جو ہے کہ خلافت منسوس نہیں ہے، یہ خود ان کا اپنا اجماع ہے۔ اچھا، لیکن اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ انہوں نے مجھ سے، اب میں نے ثابت کیا الحمدللہ ان کی اپنی کتاب سے، ان کی اپنی حدیث سے، کیونکہ آئے استخلاف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، کس سے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے جن کا ایمان ہے عمل صالح۔ اگر کوئی شخص اس کا ایمان عمل صالح نہیں ہے تو یہ آئے اس کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو واضح بات ہے۔ جب ہم ثابت کر چکے ہیں، یہ جواب بھی نہیں دے سکے سوائے اس کے انہوں نے کہا کہ یہ آیے کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ یہ آیہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ تو نہیں کہا کہ بدترین جانور جو ہے کیا ہے؟ انسان، وہ انسان ہے جو سمجھتے نہیں ہے۔ اس کا آیت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میں نے بات کرو پلیز 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 خاموش۔ یہ تو انہوں نے رد نہیں کیا، کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس آیہ کا، انہوں نے یہ آیہ کا شان نزول، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کیوں رد کروں اس کا؟ اب مجھے بات کرنے دو پلیز۔ انہوں نے یہ آیہ کا شان نزول بھی رد نہیں کر سکے۔ پر بات کریں بس۔ آیا استخلاف پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اہل ایمان اور اہل عمل صالح میں سے نہیں ہے تو آیا اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ میں 10 دفعہ کو کہہ چکا ہوں۔ ہے اللہ تعالیٰ کی خلافت کا، تو بھائی چپ کرو پلیز، ثابت ہو گیا۔ اب میری باتیں سب غلط، آپ مجھے بات کرنے دو ابھی پلیز۔ اچھا، تو یہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ان آیات کے شروع میں کیا آیا؟ لفظ یا ایھا الذین آمنوا آیا۔ تو ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ان کے اپنے علماء نے اس بات کا جواب دیا۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب تفسیر القرآن العزیز لابن ابی زمنین، متوفى سنة 399، جلد نمبر 4، چاپ الفاروق الحدیثہ للطباعہ والنشر ہے۔ یہاں پہ اسی آیت کی شرح میں وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا منکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہاں سے آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 3 تک اس کی شرح میں کہتے ہیں ان ناسا من المنافقین كانوا یأتون النبی فیرفعون اصواتهم فوق صوته، منافق آتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی آواز ان کی آواز سے بلند کرتے تھے، ان کے حضور میں چیختے تھے۔ بخاری نے ثابت کیا وہ منافق کون تھے۔ یریدون بذلک اداءه والاستخلاف به، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت اور بے حرمتی کرتے تھے۔ فنسبهم الى اعطوا من الايمان في الظاہر، تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو یا ایھا الذین آمنوا کہا کیونکہ وہ ظاہر میں مومن تھے، ظاہر میں لسانن زبانن وہ کہتے تھے مسلمان ہیں، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا ان سے کہا گیا ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے انوار التنزیل و اسرار التأویل، معروف بتفسیر البیضاوی، بیضاوی صاحب نے بھی یہی فرمایا، جلد نمبر 1، یہاں پر اس آیت کے ذیل میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، ان الذین آمنوا بألسنتہم، یہاں پہ ان الذین آمنوا سے مراد وہ مومن واقعی نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو صرف زبانی طور پہ ایمان لائے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر اس آیت میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 208 میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اگر ایمان ہے تو اسلام میں کیسے داخل نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں فخر رازی صاحب، ان کا اپنا امام ہے، اشارہ کا امام ہے، ان کی تفسیر جلد نمبر 5 چاپ دار الفکر میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ فرماتے ہیں جب آپ تفسیری اقوال تسلیم نہیں کرتے تو آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ان كثيرا من المفسرين حملوا السلم على الاسلام يا ايها الذين امنوا ادخلوا في الاسلام والايمان هو الاسلام ومعلوم ان غير ذلك الجائز، احدها ان المراد بالايه المنافقون يا ايها الذين امنوا بالسنتهم۔ تو یہاں پر کیوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا منافقین سے ظاہری ایمان کی وجہ سے، لسانی ایمان کی وجہ سے ان پہ اطلاق ہوا ہے،
ظاہری ایمان کی وجہ سے اطلاق ہوا. یہ آپ کے علماء نے بہت اس پر بات کی ہے. مثلا یہاں پر سورہ مبارکہ توبہ میں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اے ایمان والے تجھے میں کیا ہو گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں پکارا جاتا ہے کہ جہاد کرو تم زمین پہ گر جاتے ہو. نہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. اگر ایک شخص مومن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ آ جاؤ تبوک کو چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جا رہے، ہوا بہت گرم ہے. لازمی بات یہ منافقین کے لیے ہے، سب کو پتہ ہے یہ منافقین کے لیے. منافق کو قرآن مجید میں ظاہری ایمان کے لحاظ سے مومن کہا ہے. بھلے حالانکہ قرآن کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ. یہ کون سے اگر وہ ایمان نہیں لائے، ابھی ایمان لانا ان پہ حکم ہے کہ ایمان لائے تو ایمان والے نہیں ہیں. تو ایسا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہیں لیکن دل میں مسلمان نہیں ہیں. کہنے کا مقصد ہے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب منافق سے صحیح ہے. تو لہٰذا آپ ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرنے سے قاصر رہے. میں نے ابو بکر عمر کے متعلق کیا ثابت کیا وہ آپ سب جانتے ہیں. اچھا مزید میں آپ کی خدمت میں استدلال کر رہا ہوں سورہ مبارکہ حجرات سے. میرے محترم ناظرین، سورہ مبارکہ حجرات میں یہ آیات میں نے ثابت کر دیا. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 ابو بکر عمر کے استخلاف کا جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ استخلاف کا کیا جواب ہے؟ وہ مومن ہی نہیں ہے. جب مومن عمل صالح ہی نہیں ہے. جواب دینا، ادھر ادھر کی کیوں ہانک رہے ہیں آپ؟ بھائی جب ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان ہی نہیں ہے، عمل صالح ہی نہیں ہے. ابھی سن لو عزیزو، جب ایمان ہی نہیں ہے تو یہ آپ کا عقیدہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پلیز چپ کرو پلیز، میری باری ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. میں استخلاف کا جواب دو، آیت استخلاف کا جواب دو. پورا قرآن پڑھیں گے کیا؟ او بھائی پھر ایک دفعہ پھر ان کو کہتا ہوں، آیہ استخلاف کس سے وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. آمنوا من، اگر ایمان عمل صالح نہیں ہے تو ان سے وعدہ نہیں ہے. کہ عمر فاروق سے وعدہ ہے نہیں ہے. وہ اب عمر فاروق اس میں اس آیت کا ذکر ہی نہیں ہے. جواب دے چکے ہیں. اب پلیز ابن مسعود البورانی نے، پلیز مجھے بات کرنے دو پلیز. تھینک یو سر. میری باتیں غلط ہیں. جواب دینا آپ. اوکے جواب مجھے میرا ٹائم ہے میں اپنے ٹائم میں میں جو مرضی استدلال کروں. آپ کو مداخلے کا حق نہیں ہے. نہیں ہوا گیا 6 منٹ ہو گئے بھائی. ٹائمر سے 6 منٹ ہو گئے بھائی. اس میں بھی 2 منٹ آپ بولتے رہے. بات کرنے دیں. نہیں تو آیت استخلاف پر بات کریں نا. اس پر بات کرنے کی ڈر گیا بھائی. کب کپا رہے ہیں، بات نہیں کرنے دے رہے. سورہ حجرات پہ یہ ڈر رہے ہیں کہ ابو بکر عمر کا عدم ایمان اللہ یاری ثابت کرے گا. اور بھائی بات کرنے دو. یہ اصول ہے کہ جو موضوع رکھا جاتا ہے اس پر بات کی جاتی ہے بس. تو اسی پہ بات کر رہے ہیں نا بھائی. یہ اصول ہے. اور بھائی 100ویں مرتبے کے لیے ابو بکر عمر کا نہ ہم نہیں مانتے. ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا. یہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. نہیں ہے جس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ کسی کا بھی ایمان نہیں ہے. کسی کا ایمان ثابت نہیں. اچھا اب بات نہیں کرنے دے رہے. ختم بات. مناظرہ ختم ہے بھائی. مناظرہ ختم ہے. یہ جب مجھے بات نہیں کرنے دے رہے تو میں کیا کروں؟ بات کرنے دو نا. آیت استخلاف پر بات کرنا. دیکھو اچھا سن لیں. بات کر. ابھی آپ 3 منٹ سے آپ مجھے کاٹ رہے ہیں. آپ نے 13 منٹ بات کیا تو کم از کم مجھے کچھ ٹائم دے دیں بھائی. میرے بات کو درمیان آپ ٹائمر لگا دینا آگے اسکرین پر. ٹائمر ہے بھائی. ٹائمر آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ چشمے لگا دیں بھائی. ٹائمر تو لگا ہوا ہے. 7 منٹ ہو گئے. 3 منٹ آپ لے لیے بیچ میں آ کے. اور سورہ حجرات جواب دیں. نہج البلاغہ کے خطبے کا جواب دیں. یا ایھا الذین آمنوا تفسیر نمونہ کا جواب دیں آپ. اب پلیز نہج البلاغہ کے خطبے کا میں نے جواب دے دیا ہے. پہلی بات ہے کہ اس کا سند نہیں ہے. اس کا سند آپ نے ذکر نہیں کیا. دوسری بات ہے دلالت پر میں نے عرض کیا کہ وہاں پر اس آیت کا ذکر نہیں ہے. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. جو روایات ہمارے پاس ہیں میں نے کئی کتب سے کئی روایتیں دکھائی ہیں کہ آیہ استخلاف اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اور امام عصر علیہ السلام کے لیے. میں نے احادیث دکھا. اس کا جواب ہو چکا ہے. ابھی ہم اس بات پہ توجہ مرکوز کر رہے ہیں اور آپ مجھے نہیں بات کرنے دے رہے کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کیونکہ آپ ابو بکر اور عمر کے عدم ایمان اور عدم عمل صالح کو میں قرآن و سنت سے ثابت کر رہا ہوں. آپ اس کا رد نہیں کر سکتے. اس لیے مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. آپ نے اعتراف کیا الحمدللہ کہ ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا. ہے ہی نہیں. یہ مناظرے کے اصول کے خلاف ہے کہ آپ موضوع سے بھاگ جائیں. بھائی اگر ہم میں جرت ہے تو آیت اختلاف پر بات کر. وہ نہج البلاغہ کا کیا تعلق تھا؟ اسی طرح سورہ حجرات کا بھی تعلق ہے. ایک شخص اگر مومن نہیں ہے تو وعدہ اس سے نہیں ہے. من اللہ وہاں الفاظ موجود ہیں. اوکے بھائی ختم کر کے ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں. ٹائم میرا ہے. میں جو مرضی ہے استدلال کروں. آپ کہہ دینا کہ بعد میں پر بات کرو نا. آیت پر بات کرو. میں خاموش نہیں سنتا رہا.
آپ دیکھو بھائی میں پلیز مجھے ٹائم کرو، یہ جتنا میرا ٹائم رہتا ہے مجھے بات کرنے دو پلیز. 4-5 منٹ آپ نے لے لیا فضول، مجھے بات کرنے دو. اختلاف پر بات کریں، بے شک آپ سکون سے. استخلاف ہی پہ بات ہو رہی ہے بھائی. مجھے اگر میں نے بات نہیں کیا اس کا ربط نہیں دیا. ہاں اچھا عزیزو، تو سورہ مبارک حجرات کے آیت نمبر 2 میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے جناب، پھر آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی. اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے تو پھر آپ جب طبیعت بہتر ہو، کیا کریں گے آپ؟ طبیعت بہتر ہو تو آ جائیں، طبیعت بہتر ہو تو تشریف لائیں. آپ میں ضرورت ہے آپ کے مذہب میں جو آیت اصطلاح پر بات کرے. او بھائی آپ کو کیوں ڈر رہا ہے؟ بھاگ گئے آپ 3 مرتبہ شیعہ بھاگ گئے. او بھائی اگر آپ ابو بکر عمر کا دیکھیں، میں کوئی شیعہ کتاب پڑھ رہا ہوں. او بھائی قرآن جو ہے صرف شیعوں کی کتاب ہے یا آپ لوگوں کی بھی کتاب ہے؟ آیت اصطلاح پر بات کریں. قرآن کس کی کتاب ہے؟ صرف شیعوں کی کتاب ہے یا آپ لوگوں کی کتاب ہے؟ بخاری تمہاری کتاب ہے یا میری کتاب ہے؟ میں جب بخاری سے، قرآن شریف سے، مسلم سے ابو بکر عمر کا عدم ایمان، عدم عمل صالح ثابت کر رہا ہوں. آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس کا مجھے روک رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. الحمدللہ کہ آپ نے اعتراف کیا، الحمدللہ آپ نے اعتراف کیا. اچھا ابھی میں، کیونکہ مجھے روک رہے ہیں، میں 6-7 منٹ کے لیے ان کو نکال کے میں بات کر رہا ہوں. 2 لوگوں کا بھی یہی مطالبہ ہوگا کہ آپ ان کو سائڈ پہ رکھیں اور خود بات کریں.